کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سرور کی شہادت کا انداز میرا سر کٹ کر دینا نماز اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر اس لیے کہا کہ دنیا میں بھائی چارہ ہے، تو اسی سلسلے میں ہم ابجیت سنگھ سے بات کریں گے، وہ اس بھائی چارے کو کچھ روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیے جی، آج 10واں محرم ہے، اس پہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، کسی نے کیا خوب کہا ہے، بعد از کربلا خوشی حرام است، بعد از کربلا خوشی حرام است، مقصد حیات فقط یا حسین است، مقصد حیات فقط یا حسین است۔ تو یہ کیا ہے کہ ہر کربلا کے بعد میں شیعہ جو میری کمیونٹی ہے، میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ کسی نے کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا، کسی نے کہا ہے کہ خوشی میرے لیے حرام ہے، اور کیا رہا صرف حیات ہمیشہ اونچا نام کس کا رہا؟ امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا۔ اب دیکھیے، اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ 10 محرم کو جو 71 ساتھی تھے امام حسین علیہ السلام کے، وہ پہلے سب شہید ہو گئے۔ ایک ننھے سے 6 ماہ کے بچے علی اصغر، حضرت علی اصغر علیہ السلام کو اٹھایا امام حسین علیہ السلام نے، اوپر کی اور اٹھایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کتنا پانی پیے گا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ڈیفنسز میرے ساتھ ہیں، آپ نے اس بچے نے کیا کیا؟ تو دشمن اہل بیت تھے، جو اس میں جو شمبر تھا وہ لانتی، اس نے دوسرے اپنے جو ساتھی تھے ان کو بولا کہ نہیں، ہم پانی نہیں دیں گے، آپ ایسا کرو کہ آپ ان کو شہید کر دو، کیونکہ جب شمبر جو دشمن اہل بیت تھے انہوں نے دیکھا چھوٹا بچہ ہے کہ ہلچل مچ گئی۔ اب جو شمبر بزبک تھا اس نے کہا یہ تو ہلچل مچ گئی ہے کہ یہ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں، تو اس نے کیا کیا، جلدی سے جتنی جلدی اس نے ایک آرڈر دے دیا اس کو، تو اس نے کیا کیا، 8.5 کلو کا وزن تھا اس تیر کا، جو وہ تیر تھا وہ جنگلی جانوروں کے لیے ہوتا تھا، 3 منہ والا تھا، تو ان بدبختوں نے کیا کیا، وہ تیر تلمل کو بولا، تو تلمل نے کیا کیا کہ وہ جو تیر ہے اس کا نشانہ سیدھا علی اصغر علیہ السلام کے حلق پر دے مارا اور آپ شہید ہو گئے۔ اس دوران خون بہنے لگا، تو جو زمین کہنے لگی کہ خون کو میں نیچے مت لگاؤ کیونکہ میں فصل نہیں دوں گی۔ تو امام حسین نے جب اوپر کی اور دیکھا تو آسمان نے کہا میں بارش نہیں دوں گا، تو آپ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے جو خون تھا اپنے دستے مبارک پہ لگا دیا۔ تو دیکھیے کہ کتنا ظلم ہوا۔ اس کے بعد جو 71 ساتھی شہید ہوئے تھے، لاسٹ میں امام حسین علیہ السلام جب آپ عصر کے ٹائم سجدے کی حالت میں تھے، تو شمبر لانتی نے جو آپ کی گردن مبارک ہے وہاں پہ کون سا خنجر استعمال کیا تھا، جو بالکل تیز خنجر ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا، دوسرے طرح کا اتنا تیز اس کی دھار نہیں تھی خنجر کی، تو اس بدبخت نے گردن مبارک امام حسین علیہ السلام کی پر چلا دی۔ اور آپ دیکھو کہ ابھی وہ جو نماز ہوتی ہے اس میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو پہلا ہی سجدہ امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا، اس کا فائدہ اٹھا کے اس نے ایک دم سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی نمازیں ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ مولا علی علیہ السلام، شیر خدا، حیدر قرار، ان کی نماز تو وہ سجدہ وسیع کرتے تھے۔ میں اسی بات پہ آؤں گا، تھوڑی سی میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ ایک بار کا واقعہ، میں اسی بات پہ آؤں گا، لیکن یہ واقعہ سنو، آپ میری بات کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرو گے، اچھی طرح سے سمجھو گے آپ۔ ایک بار کوئی جنگ تھی، شاید خیبر تھی یا خندق تھی، اس دوران مولا علی علیہ السلام کو ایک تیر لگ گیا تھا، تو تیر کی اتنی شدت تھی، اتنی درد تھی، شیر خدا تو کہ بڑے وہ مطلب سب پریشان تھے، تو جو ان کے ساتھی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ تیر نکال دیں گے، مولا علی ان کو منع کیا، کہا نہیں میرے سامنے نہیں آنا، یہ تیر میں خود نکالوں گا، اتنی درد تھی کہ ہاتھ بھی نہیں لگتا تھا، تو ان کے ساتھیوں نے کہا ٹھہر جاؤ، کہا ان کو نماز پڑھنے دو، تو جب وہ انتظار کرتے رہے، جب نماز ہوئی، جب وہ سجدے کی حالت میں گئے تو وہ تیر نکال لیا، تو جب سلام پھیرا مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا یہ تیر کہاں گیا؟
انہوں نے کہا مولا علی سے ہم نے وہ نکال لیا، یعنی سجدے کی حالت میں وہ اتنے نزدیک اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ ان کو پتہ نہیں لگا کہ تیر کیسے نکلا۔ اور مولا علی علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا وہ بھی سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا، کیونکہ شیر خدا کو کون ایسے کوئی مقابلہ کر سکتا تھا ان کا، تو وہ بھی سجدے کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا۔ آپ امام حسین علیہ السلام ابن علی شیر خدا علیہ السلام دیکھیے کس طرح سے وہ جو ان کے جو والد صاحب تھے اور جو بیٹا فرزند تھے وہ بھی سجدے کی حالت میں شہید ہوئے۔ تو دیکھیے کتنی ریلیشن ہے، کتنی ریلیشن ہے اس پہ۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی ان کی نمازیں، کتنی ان کے یہ کس طرح سے سجدے ہوا کرتے تھے آپ دیکھیے۔ تو اور باقی اس طرح شہید کر دیا، اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام کا جو سر مبارک تھا وہ نیزو پہ رکھا، لیکن ان کا سر پھر بھی بلند رہا۔ یہاں یہ میں آپ کو میسج روکنا چاہوں گا، میں یہ ایک شعر ہے کہ بنا میں مٹا ہے نہ نام یزید، مگر اب بھی زندہ ہے ان کے مرید، ان کی نظر میں ہے ماتم فضول، اللہ اللہ سکتے رسول۔ شکریہ۔